اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ احسن وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے چینل احسن وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، رمضان سے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گا۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے بہت سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں، ان میں سے جتنے کام رمضان المبارک سے پہلے ہو سکے انہیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے ہوں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر رمضان المبارک کی عبادت اور دعا تلاوت وغیرہ کے لیے فارغ کریں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں، تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس کے لمحات ضائع نہ ہوں۔ ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو رمضان سے پہلے یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بندہ بے صبر ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری میں بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے، تو اللہ والو، رمضان سے پہلے آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کسی ناممکن حاجت، یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔
اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر کے جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں، آپ رمضان سے پہلے پہلے تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ 10 دانے انشاءاللہ آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر 10 بار کا یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رمضان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے سے، آپ نے رمضان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا تیر بہادر ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے، صبح تک مل جائے گا۔ صبح پڑھ کر سوئیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اور پوری امت کملی والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے۔ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی بھی وقت ہے۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بندہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھے گا، رب کریم کو راضی کر لے گا، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آپ نے بہت سے افضائے پڑھے ہوں گے، لیکن ماہ رمضان میں وہ مستند، وہ اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو واقعی آزمودہ ہے، جن کے واقعی فوائد ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ وظیفہ آپ نے میری بتائی گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب کی رضا آپ کی شامل حال ہوئی تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی رمضان سے پہلے چلتے پھرتے تسبیح کے 10 دانوں پر بھی پڑھ لے گا، اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو ماہ رمضان سے پہلے پڑھ لیجئے، رب کو منا لیجئے
اور اس مہینے میں اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیجئے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنی تمام گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آپ نے رمضان سے پہلے پہلے کسی بھی دن کسی بھی وقت تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے میں ماہ شعبان کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر و کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعا میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ والو، رمضان سے پہلے پہلے کسی بھی دن آپ پا وضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی، آپ کی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے اگر آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی، اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کوئی بھی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ شعبان کے دن بڑے امپورٹنٹ، بڑے خاص، بڑے برکت والے، بڑے قبولیت کے دن ہیں، اس لیے تسبیح کے صرف 10 دانوں پر وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتاؤں گا۔ ویڈیو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں، بیماری کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی کی محبت کے لیے پریشان ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں۔ یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، شعبان کے دن ہیں، رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔
ابھی موقع ہے اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیات کا وظیفہ ہے، جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا۔ پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں، نہ خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آج کے دن کا خاص عمل پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کسی کا ہمسر ہے۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص ایک چیز بتائی ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 10 حاجات کی نیت کریں گے، اور وہ حاجات بھی ایسی جو ناممکن ہو، جو آپ کی 10 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی اور غیبی مدد آ جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفے ہر کوئی نہیں بتائے گا، یہ مستند وظیفے ہیں، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے، یہ شعبان کے خاص الخاص اعمال ہیں۔ لوگ وظیفے بتاتے ہیں، ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی آزمودہ ہیں، جو واقعی عظمت اور برکت والے ہیں۔ آپ نے 10 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ مقصد اور حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 10 حاجات ذہن میں رکھیں گے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور 10ویں نمبر پر یعنی تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا۔ تسبیح کے 10ویں دانے پر سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ خزانے لوٹنے کا وظیفہ، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے
کبھی یہ تو کرو کہ مولا میں تجھے راضی کرتا ہوں، تو راضی ہے تو ہر شے خود چل کر آئے گی۔ شروع سے اب تک میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے، جس تعداد میں بتائے، ویسے ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ کمی پیشی کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا وظیفہ، آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے، اور ایسے وظائف کے لیے ہمارے چینل احسن وظائف کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔